بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جاہلیت کے دوست تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ آپ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا، اے ابو القاسم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، کیا بات ہے آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے اور لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے آباء و اجداد وغیرہ کے عیوب بیان کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ جو ہی حضور نے اپنی بات پوری فرمائی، حضرت ابو بکر فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے اسلام لانے سے اس قدر خوشی کے ساتھ واپس ہوئے کہ کوئی بھی مکے کی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان، جن کو اخشبین کہتے ہیں، آپ سے زیادہ خوش نہ تھا۔ اور حضرت ابو بکر وہاں سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روز حضرت ابو بکر صدیق کے پاس حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبیدہ بن جرح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن اسد اور حضرت ارقم بن ابو الارقم کو لے کر حاضر ہوئے، اور یہ سب حضرات بھی مشرف و اسلام ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، اے محمد، قریش جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ کیا آپ نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور آپ نے ہمیں بے وقوف بتایا ہے اور ہمارے آباء و اجداد پر کفر کا الزام لگایا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہ سب صحیح ہے، بے شک میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ میں اس کا پیغام پہنچاؤں۔ میں تمہیں یقین کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم، بے شک حق یہی ہے کہ اے ابو بکر، میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابو بکر نے نہ اقرار کیا نہ انکار، اور اسلام لے آئے اور بت پرستی چھوڑ دی، اللہ کے شریکوں کو بھی چھوڑ دیا اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لیا، اور ایمان و تصدیق کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق گھر واپس ہوئے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ضرور ہچکچایا اور تردد میں پڑا اور کچھ دیر سوچ کر اسلام قبول کیا، لیکن جب میں نے ابو بکر کو دعوت دی، نہ وہ ہچکچایا نہ تردد میں پڑا، بلکہ فوراً اسلام قبول کر لیا۔ لہٰذا پہلی روایت میں جو یہ الفاظ گزرے ہیں کہ ابو بکر نے نہ انکار کیا نہ اقرار، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابن اسحاق وغیرہ بہت سے راویوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر بعثت سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امانت دار ہیں اور عمدہ طبیعت اور بہترین اخلاق کے مالک ہیں، کبھی مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے تھے تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لہٰذا جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات ذکر کی کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی اور ذرہ برابر بھی نہ ہچکچائے اور نہ دیر کی۔ بخاری شریف میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور عمر میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ اس وقت تم سب نے کہا تھا کہ میں غلط کہتا ہوں، لیکن ابو بکر نے کہا تھا کہ یہ صحیح کہتے ہیں، اور جان و مال سے انہوں نے میری ہمدردی کی تھی، تو کیا تم لوگ میری وجہ سے میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کو کسی نے کبھی کچھ تکلیف نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے پہلے اسلام لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دعوت دینا، حضور کا حضرت عمر بن خطاب کو دعوت دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے قوت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا حضرت عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی بنیادوں کے مضبوط ہونے کی اور بت پرستی کی عمارت کے گر جانے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث صحابہ کرام کی سختیاں برداشت کرنے کے باب میں آگے آئے گی۔ اس میں حضرت عمر کی بہن
فاطمہ اور ان کے خاوند سعید بن زید کی تکلیف برداشت کرنے کا ذکر ہے۔ اور پھر اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ حضور نے حضرت عمر کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں میرے سامنے پیش فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت عمر یہ سنتے ہی اسی جگہ اسلام لے آئے۔ حضرت عمر نے عرض کیا آپ اس گھر کو چھوڑیں اور مسجد حرام تشریف لے چلیں، وہاں جا کر کافروں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ہم سے عمر نے فرمایا کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے ابتدائی اسلام کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا جی ضرور۔ آپ نے فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان میں حضور تشریف فرما تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے میرا گریبان پکڑا اور فرمایا اے خطاب کے بیٹے مسلمان ہو جا، اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ اے اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ میں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ فرماتے ہیں میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ جو مکہ کی تمام گلیوں میں سنائی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان بن عفان کو دعوت دینا۔ حضرت عمر بن عثمان کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اپنی خالہ عزوہ بنت عبد المطلب کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا۔ کچھ دیر بعد حضور وہاں تشریف لے آئے۔ میں آپ کو غور سے دیکھنے لگا اور آپ کی نبوت کو تھوڑا بہت تذکرہ ان دنوں ہو چکا تھا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے عثمان تمہیں کیا ہوا ہے، مجھے غور سے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کا ہمارے میں بڑا مرتبہ ہے اور پھر آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ گواہ ہے کہ میں سن کر کانپ گیا۔ پھر میں نے یہ آیت کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے، سو قسم ہے رب آسمان اور زمین کی کہ یہ بات تحقیق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے چل دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے مسلمان ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی بن ابی طالب کو دعوت دینا۔ حضرت علی بن ابی طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت علی نے پوچھا اے محمد یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ اللہ کا وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور جسے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا۔ میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو کہ اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، کہ تم اس کی عبادت کرو اور لات و عزیٰ دونوں بتوں کا انکار کر دو۔ حضرت علی نے کہا یہ ایسی بات ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی، اس لیے میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ کر اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کروں گا۔ آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ آپ کے اعلان سے پہلے آپ کا راز فاش ہو جائے، تو آپ نے ان سے فرمایا اے علی اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو اس بات کو چھپائے رکھو۔ حضرت علی نے اسی حال میں رات گزاری، پھر اللہ نے ان کے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا فرمایا۔ اگلے روز صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کل میرے سامنے آپ نے کیا پیش فرمائی تھی؟ اگلے روز صبح ہوتے ہی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کل میرے سامنے آپ نے کیا بات پیش فرمائی تھی؟ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو کہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات و عزیٰ کا انکار کر دو اور اللہ کی تمام شریکوں سے برات کا اظہار کرو۔ حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور اسلام لے آئے، اور ابو طالب کے ڈر سے آپ کے پاس چھپ چھپ کر آتے رہے اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، بالکل ظاہر نہ ہونے دیا۔ حبہ عورانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو ایک دن منبر پر ہنستے ہوئے دیکھا اور اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کی دانت ظاہر ہو جائیں۔ پھر فرمایا مجھے ابو طالب کی ایک بات یاد آئی ہے۔ ایک روز ابو طالب ہمارے پاس آئے اور میں بطن نخلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ حضور نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا تم دونوں جو کچھ کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سجدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے سے
اوپر ہو جائیں، یعنی میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت علی اپنے والد کی اس بات پر تعجب کرتے ہوئے ہنسے اور فرمایا، اے اللہ، میرے علم کے مطابق آپ کے نبی کے سوا اس امت میں کسی بندے نے مجھ سے پہلے آپ کی عبادت نہیں کی۔ یہ بات 3 دفعہ کہی اور فرمایا، میں نے تمام لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔